السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ میں سبق نمبر 2 یوروپ اور بھارت اس سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 ہم دیکھ چکے ہیں، آج ہم پارٹ 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں یوروپ میں فکری انقلاب کیا تھا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یوروپ کے عہد وسطیٰ سے جدید کی طرف پیش رفت شروع ہو گئی۔ اسی زمانے میں یوروپ میں فکری انقلاب آیا۔ اس کا مطلب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جیسا ہم ابھی پڑھ چکے کہ کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، عوام کو لوٹنے کا کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مذہبی بیداری پیدا ہوئی۔ جو غلط رسم و رواجات تھے لوگوں نے اس کو ترک کیا۔ اسی طرح سماج قدیم جہالت اور تہمت پرستی کے دائرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ جو مروجہ رسم و روایات جو وقوع پذیر تھے، اس کے اوپر تنقید نگاری شروع ہو گئی، لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ اس میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو تمام تبدیلیاں ہوئی ان کو ہم فکری انقلاب کہتے ہیں۔ اس فکری انقلاب سے یوروپ میں سائنس کے شعبوں میں تحقیقی عمل کو فروغ ہوا، یعنی لوگ سوچنے سمجھنے لگے، سائنس کی تحقیق ہونے لگی، نئی نئی چیزوں کی ایجاد ہونے لگی۔ جو پرانے رسومات دقیانوسی چیزیں تھیں ان کو کہیں نہ کہیں ختم کیا گیا۔ اسی طرح سیاسی شعبے میں بھی انقلاب ہوا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں رونما ہونے والے کئی انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یعنی انقلاب کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں انگلینڈ کی پارلیمانی جمہوریت کی نشو و نما ہوئی، کابینہ طریقے کی نوعیت میں تبدیلی ہوئی۔ 1689 میں بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہت کے اختیار کو محدود کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کا اقتدار قائم ہو گیا، یعنی جو بادشاہ کے حقوق تھے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کیا گیا، محدود کیا گیا، کچھ اختیارات اس کو دیے گئے، لیکن جو بہت سارے اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے چلنے لگے، بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہونے لگے، جس سے جو پارلیمانی نظام ہے اس کو مضبوطی حاصل ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں سیاسی انقلاب کی وجہ سے رونما ہوئی، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں یہ تمام چیزیں عمل میں آئی۔ امریکہ کی جنگ آزادی۔ یوروپ میں ہونے والے انقلابی تبدیلیوں کے پس منظر میں امریکہ کی جنگ آزادی پر بھی غور کرنا اہم ہے۔ جیسا بھی ہم پڑھ چکے، فکری انقلاب ہوا، جہالت اور تہمت پرستی سے قوم جو ہے باہر نکل کر آئی۔ اسی طرح جو سیاسی انقلاب تھا اس کے اندر 18ویں اور 19ویں صدی میں جو اہم واقعات رونما ہوئے، اس کی وجہ سے ایک انقلاب کا دور چلا اور برطانوی پارلیمنٹ میں جو بادشاہ تھا اس کے اختیارات کو کم کر دیے۔ تو یہ تمام جو ہے جاننے کے بعد جب ہم امریکہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو براعظم امریکہ کی دریافت کے بعد یورپی ممالک اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہر کوئی جو ہے اس کی طرف متوجہ تھا، امریکہ سے ہم کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ یورپی ممالک نے براعظم کے مختلف علاقوں پر قبضے بھی کر لیے تھے اور اپنی وہاں پر نو آبادیات قائم کر دی، یعنی یہاں سے وہاں جائیں گے اور وہاں پر زمین کے اوپر اپنی آبادی کو انہوں نے وہاں پر قائم کر دیا تھا۔ انگلستان نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نو آبادیات قائم کیا، الگ الگ انہوں نے اپنی 13 جگہ پہ اپنی کالونیاں بنائی۔ ابتدا میں انگلستان کو نو آبادیات پر برائے نام بالادستی حاصل تھی، انگلستان کی سب سے زیادہ وہاں پر نو آبادیات قائم ہو گئی تھی، لیکن آگے چل کر انگلستان کی پارلیمنٹ نے برکانی نو آبادیات پر کڑی بندشیں اور ٹیکس عائد کر دیے۔ ابھی جو آبادی بس رہی تھی وہاں پر، تو جو انگلستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے امریکہ کے اندر جو
نو آبادیات تھی ان کے اوپر ٹیکسز لگانے شروع کر دیے۔ امریکی نو آبادیات کی آزادی پسند عوام نے اس کی مخالفت کی، یعنی جیسا ہمارے پاس ہندوستان میں ہوا تھا ویسے ہی وہاں پر وہ لوگ اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے، الگ الگ طرح سے وہاں کے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہے تھے۔ امریکی جو نو آبادیات قائم ہوئی تھی انہوں نے اس کا کیا کیا، مخالفت کی، اور انگلستان نے نو آبادیات کو دبانے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ وہیں پہ جو ہے ان کو جو ہے زبردستی جنگ کے اوپر بھی تھوپا گیا۔ امریکی نو آبادیات نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج منظم کی۔ وہاں کے جو رہنے والے تھے جارج واشنگٹن، انہوں نے امریکہ کے جو نو آبادیات کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک اپنی فوج بنائی۔ جارج واشنگٹن کی قیادت میں فوج کو منظم کر کے مزاحمت کی۔ آخر کار اس جنگ میں نو آبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی، اور اس میں کیا ہوا، جو جارج واشنگٹن تھے ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو ہم امریکہ کی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ نو آبادیات نے ریاست ہائے متحد امریکہ کی بنیاد ڈالی۔ اب یہ جو فوج جیت گئی تو انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام رکھا ریاست ہائے متحد امریکہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں USA، جس نے وفاقی طرز حکومت اختیار کی۔ تحریری دستور اور جمہوری نظام والا یہ پہلا ملک وجود میں آیا۔ ہم لوگ شہریت میں پڑھ چکے ہیں، وفاقی طرز حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، جو وہاں کے صدر تھے ان کو اختیارات دیے گئے، جمہوریت قائم ہوئی، لوگوں کے ذریعے جو چنی گئی سرکار ہے۔ یہ ایک پہلا ملک تھا جس نے دستور اور جمہوری نظام کو اختیار کیا۔ اس طرح امریکہ کی جنگ آزادی کہلائی جاتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرانس کا انقلاب۔ جس طرح امریکہ کی جنگ آزادی ہوئی اسی طرح فرانس میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ 1790 میں فرانس کے باشندوں نے وہاں کے مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دی اور عوامی جمہوریہ کی بنیاد ڈالی۔ جو وہاں کے بادشاہ چلتے آ رہے تھے ان کو، اور جو جاگیردارانہ نظام تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا وہاں کی عوام نے۔ اس واقعے کو فرانس کا انقلاب کہتے ہیں یا انقلاب فرانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس نے دنیا کو آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ دیا۔ دنیا کی تاریخ کے سیاسی انقلاب میں امریکہ کی جنگ آزادی اور فرانس کی سیاسی انقلاب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دو جو انقلاب آئے، ایک تو امریکہ کی جنگ آزادی اور دوسرا انقلاب فرانس، اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جہاں پر لوگ ظلم و زیادتی کا شکار تھے اور بادشاہت نظام جو چل رہا تھا جہاں پہ عوام پریشان تھی، انقلاب فرانس کی وجہ سے ان تمام کو اپنے حقوق کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا۔ اس لیے انقلاب فرانس کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ صنعتی انقلاب۔ یورپ میں 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ دیکھیے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں یورپ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھے کہ یورپ اور جو ایشیا ہے اس کا جو بیچ میں کا راستہ ہے وہ ترکوں نے بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب ہوا 18ویں صدی میں کے آخر میں، صنعتی شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کی وجہ سے جو غلط رسومات تھے ان کو ختم کیا گیا۔ سائنس کے شعبوں میں انہوں نے کافی ترقی کی، جس کی وجہ سے بھاپ کی قوت سے چلنے والا، یعنی بھاپ کے اوپر سے چلنے والا مشین انہوں نے بنائی۔ بھاپ کی قوت سے چلنے والی مشین کے ایجاد سے پیداوار ہونے لگی۔ چھوٹی گھریلو صنعت کی جگہ بڑے کارخانوں نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہو گیا۔
بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی اور داکنی کشتیاں جیسے نقل و حمل کے نئے ذرائع استعمال ہونے لگے. تو یہ ہر طرح سے جو ہے ہر شعبے میں انہوں نے سائنس کی بدولت ترقی کی اور ایک صنعتی انقلاب کو پیدا کیا. اسی طرح مشینی دور کا آغاز ہو گیا. اسے ہی صنعتی انقلاب کہتے ہیں. صنعتی انقلاب انگلستان میں شروع ہوا اور بتدریج مغرب دنیا میں پھیل گیا. اس زمانے میں انگلستان میں یہ صنعتی عروج اتنا زبردست ہوا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا. مشین کے ذریعے سے جو کام ہونے لگا اس کے اندر محنت کم لگتی تھی اور کام تیزی سے ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں مغرب ملکوں میں اس کا آغاز بڑے پیمانے پر ہوا. دنیا بھر میں یہ تمام چیزیں پھیل گئی اور صنعتی عروج زبردست ہوا کہ دنیا کا کارخانہ کہلانے لگا. سرمایہ داری کا آغاز. نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا. بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا. اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی. اس سے بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئی. مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی. اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہونے لگا. اس بنا پر یورپ کے حکمران تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولت دینے لگے. تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت میں اضافہ ہونے لگا. اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا. اس وجہ سے یورپی ملکوں میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی. دیکھیے بچوں، جو بحری جہاز نکلتا اس کے اندر اگر کچھ سامان مغرب سے یورپ سے مشرقی ملکوں میں یعنی بھارت ہے، یہ تمام جو مشرقی ممالک ہیں یہاں پر لانے کے لیے کوئی ایک تاجر تیار نہیں ہوتا. ایسے وقت میں ان کی تنظیمیں بنی اور انہوں نے مل کر تجارت شروع کی. اسے ہی سرمایہ داری کا آغاز کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب مل کے تجارت کی تو کافی نفع کمایا. جب یہ نفع سے حکومتوں کو بھی فائدہ ہونے لگا، اس لیے جو یورپ کے حکمران تھے انہوں نے یہ جو جہاز جاتے ان کو فوجی تحفظ اور بہت ساری تجارتی سہولتیں دینی شروع کر دی، جس سے یورپی ملکوں میں دولت جمع ہونے لگی الگ الگ ٹیکس کی شکل میں، اور یورپی ملک سرمایہ دارانہ معیشت کی وجہ سے وجود میں آیا. نوآبادیات. کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات قائم کرنا کہلاتا ہے. دیکھیے بچوں، جیسا ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ امریکہ کی جب دریافت ہوئی تو انگلستان سے یعنی انگلینڈ سے لوگ جا کر وہاں پر اپنی نوآبادیات قائم کرنے لگے، اپنی بستیاں بسانے لگے. تو جب کسی ایک علاقے کے اوپر کسی خاص مخصوص حصے پر جب بستی بس جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نوآبادیات کا قائم ہونا. معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بل پر کسی زمینی علاقے پر قبضہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات ہے. یعنی جب اپنی نوآبادیات قائم ہو گئی تو اپنے ملک کی فوجی اور معاشی طاقت کی بنا پر تسلسل قائم کرنا، اپنی حکومت کو وہاں پہ قائم کرنا نوآبادیات ہے. یورپی ملکوں کے کسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی. اب یہ سامراجیت کیا ہے؟ ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلیم قائم کرنے اور کئی نوآبادیات قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں. براعظم ایشیا اور افریقہ کے
کئی ممالک یورپی ملکوں کی اسی سامراجی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اب یہ سامراجیت الگ الگ ملکوں میں بھی قائم تھی، جیسا بھارت کے اندر بھی ایک سامراجیت آئی تھی جو کہ برطانیہ سے آئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت۔ بچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انگریز تاجر بن کر آئے تھے اور حکمران بن بیٹھے۔ یہ پارٹ 3 میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ کیپ واچنگ۔